رہی ہے کہ آخر کار وہ چہرہ سامنے آ گیا جس کا اسرائیل اور امریکہ کو انتظار تھا۔ اس طرح کی شہادت مثالی ہوتی ہے، ایک مثال قائم کی، اور بند مٹھی آج ایران کی پہچان بن گئی۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ خامنائی صاحب کے ہاتھ کی بند مٹھی، ابھی تک آپ نے ایران کا پنجہ دیکھا تھا جو کھلا ہوا، اور اس پہ کیا لکھا ہے؟ ایران از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ٹو نائٹ۔ اور یہاں پہ دیکھیے الگ الگ حوالوں سے آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی، اور اس وقت میں آپ کے خدمت میں لائیو حاضر ہوں۔ بات کروں گا امریکہ، ایران، اسرائیل، فلسطین، اور خاص طور سے جو آج بات کروں گا وہ ایران کی، اور ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ اور لبنان، غزہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آج ہم نے جو تھمبنیل لگایا ہے کہ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کا امریکہ پر حملہ، دوستو یہ جو تھمبنیل ہے، یہ جو ہیڈنگ ہے، یہ ہوا میں نہیں، ہوا میں نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے چرچے، آپ کی بہادری کا ذکر ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس طرح کی شہادت مثالی ہوتی ہے، ایک مثال قائم کی، اور بند مٹھی آج ایران کی پہچان بن گئی۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ خامنائی صاحب کے ہاتھ کی بند مٹھی، ابھی تک آپ نے ایران کا پنجہ دیکھا تھا جو کھلا ہوا پنجہ۔ بڑی اچھی بات ہے ایک صاحب نے آج کہا کہ امام خمینی وہ اپنی ہجرت کر کے آئے تو انقلاب آیا، انقلاب اسلامی ایران آئے، اور آیت اللہ سید علی خامنائی انہوں نے اس مشن کو، انقلاب کو بچانے کے لیے دنیا سے رخصت اپنی شہادت پیش کر۔ یہ آج دیکھیے دوسری چیز یہ کہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کے 3 بیٹے آج جنازے میں شریک ہوئے، لیکن جس کا انتظار تھا سپریم لیڈر آف ایران مجتبی خامنائی، وہ آج نہیں ہے۔ وہ اس جو صورتحال ہے وہاں پہ وہ نظر نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ بہت زیادہ، یہ دیکھیے، اور ابھی الگ الگ میں آپ کو کیا بتاؤں کس کس طرح کی تصویریں چلائی جائیں، کیسے کیسے خوفناک مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پہ کس طرح کے حالات دکھائے جا رہے ہیں، اور ابھی کہا جا رہا ہے، خبر چل رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا، میں اس پہ بہت یقین نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں 3 گھنٹے پہلے ایران از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ٹو نائٹ۔ آج ایران کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے، کچھ بڑا آج کی رات، اور اس میں بتایا گیا کہ آج تل ابیب نہیں رہے گا، اسرائیل آج ختم ہو جائے گا، یہی اشارہ ہے، کیونکہ جو تصویریں ریلیز کی گئی۔ لیکن میں بتا رہا ہوں مجتبی خامنائی کی بات میں کر رہا ہوں کہ مجتبی خامنائی صاحب سامنے نہیں ہے، سیکیورٹی ریزن تھا، یا یہ کہ کچھ بڑا واقعی ہونے والا۔ مجتبی خامنائی کا دیکھیے، ڈر تو نہیں ہو سکتا، خوف نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ
اللہ پہ یقین کرنے والے وہ ڈر نہیں سکتے. حکمت اس میں ضرور ہوگی. وہ کیا حکمت ہے؟ شاید آنے والے وقت میں پتہ چلے کہ آخر کس حکمت کے تحت وہ سامنے نہیں آئے. یہاں پہ دیکھیے تصویریں ان کی، سب کچھ ان کا ہے، الگ الگ طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں. اور ایک چیز اور جو بڑی وہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایران آرمی کی طرف سے جاری کی گئی، میں دکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد ایک ایسی خبر آپ کو دوں گا جس نے امریکہ اور اسرائیل کی نیند حرام کر دی، نیند حرام کر دی. اور واقعی دنیا شاکڈ رہ گئی. ایران نے ایسا جھٹکا دیا، ایسا جھٹکا ایران نے دیا ہے کہ دنیا شاکڈ رہ گئی. میں وہ تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں جو ایران آرمی پہ چل رہا ہے یہاں پہ دیکھ یہ تصویر، اور اس پہ کیا لکھا ہے؟ ایران از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ٹو نائٹ. اور یہاں پہ دیکھیے الگ الگ حوالوں سے کیا واقعی ایران ابھی کوئی بڑا حملہ کرے گا. یہاں دیکھیے یہاں پہ تل ابیب کا پورا منظر ہے، کیا واقعی حملہ کرے گا. لیکن یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ابھی پورا ایران اور پورے ایران کا اسٹاف یہ صحیح ہے کہ آج بڑے نعرے لگے. نعرے کس چیز کے لگے؟ نعرے لگے کہ بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے. رہبر معظم کی شہادت، امریکہ مرد آباد، امریکہ کو مارا جائے، ڈونالڈ ٹرمپ کو ختم کیا جائے. یہ آج کل سے یہ نعرہ لگ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کل سے یہ نعرہ لگ رہا ہے. تو اب کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو یہاں پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی کوئی ہم سے جڑ جائے ایران سے، وہاں کس طرح کے حالات ہیں. مولانا روح اللہ آبدی وہ ایران سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے مہمان جڑتے ہیں وہ بھی جڑیں گے. لیکن ایک نیوز بریکنگ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میں آپ کو بھیجوں گا اور آپ کو بتاؤں گا، وہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے. اور وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ تو امریکہ اور ایران کے لیے اتنی شاکنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بہت ہی شاکنگ. یہاں پہ دیکھیے آپ کہ آخر کار یہ خبر چل رہی ہے، یہ خبر چل رہی ہے کہ آخر کار وہ چہرہ سامنے آ گیا جس کا اسرائیل اور امریکہ کو انتظار تھا. وہ چہرہ IRGC کے ٹاپ جنرل احمد واحدی، اس بندے کا اسرائیل اور امریکہ پچھلے 4 مہینوں سے اس بندے کو ڈھونڈ رہے، اور جن کو یہ لگا تھا کہ شاید وہ اس کو ختم کر چکے ہیں. یعنی یہ جو جنرل احمد واحدی، ان کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ہم نے مار دیا ان 4 مہینے بعد یہ تصویر جیسے ہی، اور وہ آ گئے. اور کیسے آئے دیکھیے، 3 جولائی کو آیت اللہ سید علی خامنائی کے تابوت کے پاس جنرل احمد واحدی بیٹھے ہوئے دکھائی. یہ چل کیا رہا، ہو کیا رہا ہے؟ یہ کہاں تھے 4 مہینہ؟ کہاں تھی موساد؟ کہاں CIA؟ کہاں خفیہ ایجنسیاں؟
یہ تصویر جیسے ہی وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو ٹائمز آف اسرائیل اور اسرائیل کا جو اپنا میڈیا ہے انہوں نے بہت سارے سوال اٹھا دیے کہ یہ آخر بچ کیسے گیا، اور وہ اب ان سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا موساد ان کو ڈھونڈ نہیں پایا، یا یہ کوئی اتفاق ہے کہ جنگ کے بعد وہ اچانک سے پبلک میں اس طرح سے دکھائی دیے ہیں، اور بیٹھے بھی کہاں ہیں؟ تابوت کے بالکل پاس، آیت اللہ سید علی خامنائی کے تابوت کے بالکل پاس بیٹھے ہیں۔ یعنی جس بندے کو اسرائیل، امریکہ، ان کی ایجنسیاں ڈھونڈتی رہ گئیں، اب وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ IRGC کی، جنہوں نے کمان سنبھالی، اور تب کمان سنبھالی جب ان کے پہلے 2 کمانڈر مارے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ ایران کے اندر سب سے طاقتور شخص شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے مجتبی علی خامنائی کو سپریم لیڈر بنانے کے لیے تجویز کیا تھا، اور پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی 2 سے 3 باتوں کے اوپر انبن بھی ہوئی، ایسا کہا جاتا۔ جب یہ نیگوسیشن بات چیت ہو رہی تھی ایران اور US کے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پزشکیان کو اپنے وہ جو 2 فیصلے تھے وہ واپس لینے پڑے، یعنی یہ اتنا اثر رسوخ طاقت رکھتے ہیں۔ احمد واحدی ایک ایسا شخص جس کو ایجنسی ڈھونڈ رہی ہو، مارنے کے لیے، ٹارگٹ کرنے کے لیے، ٹریک کرنے کے لیے، اور وہ خود سامنے آ جائے، کیا یہ بہت بڑا کوئی ایک میسج دینا چاہتے ہیں امریکہ کو، اسرائیل کو، یا ان کا سامنے آنا ایک غلطی مانا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ 4-5 مہینے بالکل منظر سے غائب رہے، وہ چھپے رہے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ موساد ان کی طاق میں تھا، اور وہ ان کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاں مجتبی خامنائی کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے، بہت سوال بڑے کھڑے ہو رہے، وہاں اتنے ان کے اہم کمانڈر، جو کمانڈر ان چیف ہے، بریگیڈیئر جنرل ہے یہ احمد واحدی، اس پر CNN لکھتا ہے کہ واحدی کا اس طرح سے پبلک اپیئرنس دکھانا، وہ بھی ایسے موقع پر، یہ ایک بہت بڑا کیلکولیٹڈ میسج ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ، بڑا سسپینس یہاں پہ پیدا کر دیا گیا ہے، بڑا سسپینس جنرل احمد واحدی کو لا کر کے۔ آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ ایران میں تو معجزے ہوتے ہیں، معجزے، اور ابھی مجتبی خامنائی بھی ہو سکتا ہے کہیں نظر آ جائے، ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھی۔ یہ ایک بڑی احمد واحدی کا اس طرح سے سامنے آنا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ غیر معمولی بات اس کو تصور کیا جاتا، غیر معمولی بات۔ یہاں پہ آپ دیکھ کہ کس طرح سے، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ ایران نے ایک بہت بڑا میسج پوری دنیا کو دیا، تمام تر طاقت کے باوجود، تمام تر طاقت کے باوجود آپ دیکھیں کہ آخر ایران نے میسج سب سے بڑا یہ دیا کہ اس کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے۔ ایک میسج ہے، پوری دنیا، 13 ملکوں کو روک لیا، لیکن اس کے باوجود جو ایران میسج دینا چاہ رہا تھا وہ میسج اس نے دیا، جو پیغام دنیا کے سامنے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بڑی خبریں جو میں آپ کے اندر پیش کروں۔
وہ بھی بہت امپورٹنٹ یہاں پہ آج دیکھ مڈل ایسٹ میں نے کہا کہ میں ابھی بتاؤں گا، اور میں ابھی دیکھ رہا تھا الجزیرہ کی تازہ خبر کیا ہے کہ آج بھی غزہ میں لوگ مارے گئے، آج بھی لبنان پہ اٹیک ہوئے، لیکن یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایرانی سنسد کے پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں ان کا کہنا ہے کہ گیاپن کو لاگو کرنا مشکل ہے لیکن سمبھو ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور ایک بار پھر ایران نے یہ اعلان کیا ہے کھلم کھلا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کے لیے فیس لگے گی، کلیئر کہہ دیا ایران، کوئی کمپرومائز نہیں، کسی طرح کا کمپرومائز نہیں، جس کو گزرنا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے اسے فیس ادا کرنی پڑے گی، کلیئر کر۔ لیکن سوال ایک بہت بڑا یہی ہے، ہمارے ساتھ راجہ سنگھ راجپوت صاحب جڑ گئے، تبریز عالم، حسن رضوی، نور صاحب، ہاں، یہاں پہ رفیق مکوانا، گڈو سلمانی، عارف انصاری، نصیر الدین، شیخ کریم، اجمل ابرار، ڈاکٹر سیف، محمد رئیس، سبرنا راج، ابھی جیدیپ صاحب آنا باقی، لیکن کچھ امپورٹنٹ خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ خبر اس لیے ایک تو یہ آپ نے دیکھا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر جو اس وقت ہم نے آپ کو دی۔ دوسری جو یہاں پہ آج دیکھیں آئی آر جی سی نے جہازوں کے یہاں پہ اسٹریٹ آف ہرمز میں عمان مارگ سے 6 جہازوں کا راستہ بدل دی۔ یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ ونڈ ورڈ نے بتایا کہ کل سے 2 جہازوں نے تتھاکتھت مبینہ طور پر عمانی کوریڈور سے اپنا مارگ بدل کر ایران کی اور جانے والے مارگ پر رخ کر لیا ہے، اور 4 جہاز فارس کی کھاڑی میں لوٹ آئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے یہ کس طرح ایران جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ یہاں پہ کہہ رہا ہے، اور یہی آپ دیکھیں ایک طرف چل کیا رہا، ایک طرف تشیع جنازہ ہے پوری دنیا ایران میں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایران اپنا کام کر۔ ایک اور ایک تصویر آج وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا، جانتے ہو کیا ہے؟ ایران اس چیز کے لیے ماہر ہے، ایران اس چیز کے لیے جانا جاتا ہے۔ کیا تصویر آئی ہے سامنے، عجیب و غریب تصویر۔ یہاں پہ دیکھیں ایک شخص ہے بوڑھا، اس نے ایک پوسٹر لگا رکھا ہے، شہید نیتا کی وداعی سماروہ میں شامل ایک ایرانی ناگرک کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑے ہوئے دیکھا گیا جس پر لکھا تھا کہ پری یاتریوں، یدی آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو ہمارے گھر میں آپ کا سواگت ہے۔ یہ آپ دیکھیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر ایرانیوں نے اپنے گھر کھول دیے، زیادہ تر ایرانیوں اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اور جو لوگ گئے، اچھا چاہنے والے تو بھی دیکھیے بلا اس کی فکر کے کہ کہاں ٹھہریں گے، کہاں جائیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کریں گے، کچھ پرواہ نہیں کی، بس آیت اللہ سید علی خامنائی کی تدفین میں نکل پڑے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ طارق احمد صاحب، ممتاز بھائی مشتبہ خامنائی زخمی ہیں یا کوما میں ہوں گے، یہ نیوز ہے۔ مشتبہ خامنائی نہیں، وہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ حکمت بھی ہو سکتی ہے، نہ تو زخمی ہیں نہ تو میرا اپنا خیال یہ، لیکن ایک حکمت ہے۔ اب جیسے کہ ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ ایران بدلہ لے گا، بڑا بدلہ،
تو اب اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں، ابھی بہت ساری چیزیں، اور ہم یہ بات ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب سے بھی جانیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، کس طرح سے چیزوں کو دیکھا جائے گا، ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا آج ایران نے بہت پھٹکار لگائی، آج ایران نے پلٹ وار کیا ہے امریکہ کو، کہا کیا بات کرتے ہو، نہ تمہاری کوئی تہذیب ہے، نہ تمہاری کوئی تاریخ ہے، نہ تمہاری کوئی عزت ہے۔ یہ آج للکارا ایران نے، اور اگر دیسی زبان میں کہا جائے تو ایران نے امریکہ کی اوقات دکھا۔ لیکن ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ اسرائیل یا امریکہ نے سوشل میڈیا پہ کچھ مسلم نما، مسلم دشمن، اسلام دشمنوں کو چھوڑ دیا، جو آیت اللہ سید علی خامنائی کے بارے میں ایسی چیزیں لکھ رہے ہیں جس سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں چاہے جتنا بڑا کٹر سنی ہو، لیکن آج کی تاریخ میں آیت اللہ سید علی خامنائی کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ میں خود جانتا ہوں۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جو خامنائی صاحب کے خلاف زہر اگل رہے؟ یہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ اسلام کو دہشت گردی کے نام پہ بدنام کرتے ہیں، دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور ان کو پہچاننا ہوگا۔ ہمارے